صدر کمیٹی ناظم اعلیٰ صاحب، صدر المدرسین، اساتذہ جامعہ، معلمات، طلباء و طالبات، آج کا یہ دن ہندوستان کے تاریخی دنوں میں سب سے اہم اور سر فہرست ہے۔ آج ہی کے دن، آج سے تقریباً پون صدی قبل 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا اور انگریزوں کی ایک طویل غلامی سے ہمیں نجات ملی اور آزادی کے ساتھ کھلے آسمان میں سانس لینے کا موقع ملا۔ ہندوستان کو اللہ تعالی نے ایسی گوناگون خصوصیات سے نوازا ہے کہ بہت سی اقوام دنیا کے خطوں سے اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے، اس ملک پر حکومت کرنے کے لیے اور بسنے کے لیے آئیں، اور یہ سلسلہ ہزاروں سال سے جاری تھا۔ آریوں سے لے کر مغلوں تک بے شمار اقوام اور نسلوں کے لوگ ہندوستان میں آئے اور یہاں پر انہوں نے حکومت کی، اور سب سے آخر میں باہر سے آنے والی جو قوم ہے وہ انگریزوں کی ہے۔ انگریزوں کی ہندوستان میں آمد اور دیگر اقوام کی آمد میں فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی قومیں اس ملک میں آئیں، بیشتر اور اکثریت ان میں سے ایسی تھی جو اس ملک میں آنے کے بعد پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں گئی۔ اس ملک کو انہوں نے اپنا مسکن اور اپنی جائے پناہ بنا لی، یہاں پر حکومت کی، اور یہاں کے رسم و رواج، یہاں کی رسومات، یہاں کے آداب و معاشرت اور یہاں کے تمام کچھ طرز زندگی سے وہ وابستہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اسی زمین میں، اسی دامن میں سمیٹ لیا۔ لیکن انگریز وہ واحد قوم ہے جو اس ملک میں آئی، اور اس ملک میں آنے کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ یہاں کے ملک کے وسائل سے اپنے ملک کو آباد کیا جائے، نہ کہ اس ملک ہندوستان کو۔ یہاں کی دولت سمیٹنا شروع کیا انہوں نے اور اپنے ملک منتقل کرنا شروع کیا۔ اس کے لیے انہیں ہندوستانیوں اور یہاں کے باشندوں پر چاہے جس قدر مظالم کرنے پڑے، انہوں نے مظالم کیے، جبر و تشدد کا بازار گرم کیا، جیلوں کو بھر دیا اور نہ جانے کتنی لاشیں بچھا دی۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کی اس ملک میں آمد کے ساتھ ہی یہاں کے جو بالیدہ حضرات تھے، جو معاشرے کی نبض شناس تھے اور حالات سے واقف تھے، انہوں نے شروع سے اس بات کی کوشش کی کہ اس قوم کو یہاں سے بھگانا ضروری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اقدامات کیے۔ ان اقدامات کا سلسلہ سن 1757 بلکہ اس سے بھی پہلے سن 1700 سے تقریباً شروع ہوتا ہے، اور 1947 میں جا کر یہ ملک آزاد ہوتا ہے اور ہمیں ایک آزاد ملک اور ایک عوامی حکومت ملتی ہے۔ یہ آزادی ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ ہمیں صرف ایک جبر و تشدد کرنے والی باہری حکومت سے نجات نہیں ملی، بلکہ ہمیں ایک ایسی حکومت ملی جس میں عوام کی حصہ داری تھی، جس میں عوام کی اور جمہوریت کی زندگی پنہا تھی، جس میں ہر شخص کو برابر رکھا گیا، کوئی مطلق العنان حکومت قائم نہیں ہوئی۔ بہت سے ملکوں میں انگریزوں نے حکومت کی اور وہاں کے ملکوں کو آزادی ملی، مگر یہاں کی آزادی اور یہاں کی آزادی میں فرق یہ ہے کہ وہاں جب انگریز گئے اور اس ملک کو انہوں نے آزاد کیا، تو آزاد کرنے کے بعد وہاں کے بسنے والے انسانوں نے ایک
مطلق العنان حکومت اور ڈکٹیٹرشپ والی حکومت قائم کر لی. لیکن ہندوستان کی آزادی لڑنے والوں نے شروع سے اس بات کی کوشش کی کہ جب اس ملک سے انگریز جائیں، گورے جائیں، تو کالوں کی حکومت نہ قائم ہو جائے، بلکہ یہاں سے بسنے والے ہر انسان اور ہر فرد بشر کی اس میں شمولیت ہو اور اپنے آپ کو وہ اس ملک کا برابر کا شہری سمجھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا یہ تاریخی دن ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور انہی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ آزادی سے لے کر کے آج 78-77 سال گزرنے کے باوجود بھی ملک پہ جب بھی ایسے حالات آئے کہ جس میں کسی پاور کے ارتکاز کا، سینٹرلائزیشن کا تصور قائم ہوا، اور یہ وہم لوگوں کو ہوا کہ ہم پاور پہ قدرت رکھتے ہیں اور تنہا اس ملک کے مالک ہیں، تو عوام نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ اس ملک میں اصل طاقت عوام کی ہے، وہی عوام جو جمہوریت میں وی دا پیپل سے ایڈریس کی جاتی ہے. اس لیے اس آزادی کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور اس آزادی پر ہم اپنے پرکھوں کو جتنا بھی یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، اور انہوں نے جو مصائب جھیلے، انہوں نے جو تکالیف اور پریشانیاں برداشت کی، ہم ان کے اوپر ان کو جس قدر چاہے خراج عقیدت پیش کریں، وہ کم ہوگا. ان حالات کے تحت، ان مشکل حالات میں، ان پریشان کل حالات میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ہر جہت سے انہوں نے قربانیاں پیش کی. ان کی قربانیوں کو سلام ہے. میں صرف اس بات کی اپنی بات ختم کرتا ہوں: کارواں جن کا رکا راہ میں آزادی کی، قوم کا، ملک کا، ان درد کے